بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تو ایک مرتبہ پھر اس کا استقبال ہے ضیائی ٹی وی چینل کے ایپیسوڈ تقریر کیسے کریں میں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ اسٹیج کا خوف کیسے ختم کریں۔ اسٹیج کا خوف یقیناً ایک مقرر اور خطیب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، جو ہر مقرر اور خطیب کی زندگی میں ایک نہ ایک بار ضرور آتا ہے۔ جب وہ پہلی دفعہ مائک لے کر اور اسٹیج پر چڑھتا ہے، یا پہلی دفعہ ممبر پر خطاب کرنے جاتا ہے، یا کسی جلسہ اور جلوس میں یا کسی پروگرام میں وہ تقریر کرتا ہے، تو اس وقت جو اس کے دل کی کیفیت ہوتی ہے، جو اس کے چہرے کا رنگ ہوتا ہے، وہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ تھوڑی سی گھبراہٹ، تھوڑی سی کپکپاہٹ، تھوڑی سی لرزش اور تھوڑی سی حیا، تھوڑی سی شرم، اس طرح سے وہ گھبراہٹ کے شکار اور خوف و ڈر کے شکار ہو جاتے ہیں۔ بہرحال، تو یہاں پر عام طور پر تین طرح کا ڈر انسان کو لگتا ہے، تین طرح کے لوگوں سے، یہ سمجھ لیں۔ پہلا جو ڈر ہوتا ہے وہ اسٹیج کا ہوتا ہے، اسٹیج پر جانے کے بعد کا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر تک جسم جو ہے بالکل ساکت رہتا ہے، ایک دم بالکل گھبراہٹ سی چہرے پر جھلک رہی ہوتی ہے۔ اور دوسرا خوف جو ہوتا ہے، ڈر جو ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے سامعین کا۔ سامعین سے نظریں ملانا، آنکھیں ملانا، ان کو دیکھنا، پھر ایک ڈر سا، ایک خوف سا دل میں پیدا ہونے لگتا ہے۔ اور تیسرا ڈر جو ہوتا ہے وہ خاص طور پر اہل علم کا ہوتا ہے۔ اگر اہل علم آپ کے سامنے بیٹھے ہوں تو پھر تو یوں سمجھ لیں کہ آپ پانی 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 ہو جاتے ہیں، یوں آپ کو جاڑے میں بھی پسینہ آنا لگتا ہے۔ بہرحال، لیکن اس کو ختم کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے، جو میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ اسٹیج پر جانے کے بعد جو آپ کو ڈر لگتا ہے، تو اس وقت آپ کیا کریں؟ نمبر 1، تمہیدی گفتگو یا خطبہ مسنونہ میں تھوڑا وقت لیں۔ جی، اس سے بیسٹ طریقہ اور کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کو اسٹیج پر جانے کے بعد لرزہ طاری ہوتا ہے، کپکپاہٹ طاری یا گھبراہٹ ہوتی ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ایک دم کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، کیا کریں کیا نہ کریں، کہاں سے شروع کریں کیا، تو بس آپ نے اپنی گفتگو خطبہ مسنونہ جو ہم پڑھتے ہیں تمام تقریر سے پہلے، اس کو آپ تھوڑا لمبا کھینچ لیں، اس میں آیات قرآنیہ ہوں، احادیث ہوں، اس کو تھوڑا پڑھ لیں۔ اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی میرا جسم جو ہے بالکل حرکت کر رہا ہے عجیب و غریب، تو پھر آپ اس کے بعد جو تمہیدی گفتگو، جو اپنے ان عناوین کی وضاحت اور اپنے اہم عناصر کو بیان کرنا، اس طرح سے اپنی گفتگو کو شروع کریں اور اس میں تھوڑا وقت لیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے بدن کے، آپ کے جسم میں جو کپکپاہٹ ہے، جو گھبراہٹ ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دیر میں جب آپ کا سامعین سے سامنا ہوگا نا، اسٹیج پر تھوڑا وقت لیں گے آپ، تو انشاءاللہ آپ کے پاؤں میں جو گھبراہٹ اور تھرتھراہٹ ہے، وہ انشاءاللہ رک جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر تھوڑا سا وقت لینا ہے آپ کو، چاہے وہ خطبہ مسنونہ پڑھنے میں آپ لیں یا تمہیدی گفتگو میں لیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا وقت لینا، اس سے کیا ہوگا، آپ کا جسم انشاءاللہ تعالیٰ ساکت ہو جائے گا، پھر ایک جگہ ٹھہر جائے گا، پھر آپ جو ہے ثابت قدم ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر تھوڑا سا آپ کو وقت لینا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے سامعین، اسٹیج کا خوف، اسٹیج پر جب آپ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہے کہ سامعین کا خوف، تو اس کو کیسے دور کرنا ہے؟ نمبر 2، سامعین کی آنکھوں میں نہ دیکھیں۔ جی، آپ اسٹیج پر جاتے ہی جب آپ کا سامنا سامعین کرام سے ہوتا ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ بس اس وقت سے آپ کیا بولیں گے کیا نہیں بولیں گے، خاص طور پر اس میں اگر آپ کے شناسائی مل گئے، آپ کے جان پہچان کے لوگ مل گئے، تو پھر تو بولتی ہی بند ہو جاتی ہے، اور ایک حیا سی آنے لگتی ہے، ایک شرم سی آنے لگتی ہے، کیا بولیں کیا نہ بولیں، یہ سب تو ہم کو پہچانتے ہیں جانتے ہیں، اور غلط بول دیں گے تو ایسے بولیں گے، یہ بول دیں گے وہ بول دیں گے، خاص طور پر اگر اس میں اپنے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار ہوں، خاص طور پر والد والدہ ہوں، یا چچا چاچی ہوں، یا بھائی بہن ہوں، یا اس میں اپنے جاننے والے قریبی رشتہ دار ہوں، تو اور تھوڑی سی گھبراہٹ زیادہ بڑھ جاتی ہے، چونکہ اپنے لوگ ہیں۔ غیروں میں تو آدمی کر لیتا ہے، چلو وہاں کچھ بھی ہوا کوئی بات نہیں خلاص، لیکن اپنوں میں جو آدمی ہوتا ہے تو تھوڑی سی اس کو گھبراہٹ زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، سامعین خاص طور پر جو آپ کے شناسائی ہیں، جو آپ کے جان پہچان کے ہیں، جو آپ کے تعلقاتی ہیں، رشتہ داری ہیں، ان کو آپ نے دیکھنا ہی نہیں ہے۔ اور دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آنکھوں میں، خاص طور پر ان کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا ہے، اور
عام طور پر تمام سامعین کی آنکھوں میں آنکھیں آپ نے ابھی نہیں ملانا. میں تو کئی ویڈیو میں بتلایا ہوں کہ آپ کو سامعین کی آنکھوں سے آنکھوں میں ملا کر کے جو ہے آپ نے گفتگو کرنی ہے, آنکھ سے آنکھ ملا کر کے, یہی ایک بہتر طریقہ ہے. لیکن چونکہ آپ کی ابھی شروعات ہے تو اس وقت جو ہے آپ سامعین کی آنکھوں میں آنکھیں ملائیں گے, جو آپ کے پاس جو مواد ہے, جو چیزیں ہیں, وہ آپ بھول جائیں گے. آپ کو جو ہے پھر ماضی یاد آنے لگے گا, حال ختم ہو جائے گا, پھر ماضی میں آپ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, جیسے میرا شناسائی کوئی ہے تو ان کو دیکھیں گے تو دوست ہے تو دوست کے ساتھ کھیلتے تھے, کودتے تھے, پڑھتے تھے, لکھتے, وہ ساری چیزیں جب بالکل ذہن میں جو آنے لگتی ہیں ایک دم خواب سا. ٹھیک ہے, تو وہ ہوتا ہے. تو ان کی آنکھوں میں اگر آپ آنکھیں ڈال کر دیکھیں گے تو وہ ساری چیزیں فیچر آپ کو جو ہے مستقبل آپ کو یاد آنے لگے گا وغیرہ وغیرہ. تو ذہن جو ہے بٹ جاتا ہے یہاں پر. تو آپ نے ذہن نہیں بانٹنا ہے, اس لیے کسی بھی سامعین کے آنکھوں میں آنکھیں آپ نے نہیں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے, ان کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالنی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے خاص طور پر اپنے جو شناسائی ہیں, جان پہچان کے ہیں, ان کو تو بالکل آپ نے دیکھنا ہی نہیں. ایسا لگے وہاں پر اسٹیج پر چڑھنے کے بعد کہ آپ ان کو جانتے اور پہچانتے نہیں ہیں. بھائی تو کون, میں جانتا ہی نہیں, ایسا محسوس ہونا چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے, ان کی طرف آپ نے دیکھنا ہی نہیں. یہ سامعین کے سے جو ہے اپنے آپ کو گھبراہٹ سے دور رکھنے کا یہ دوسرا طریقہ ہے. اب ہے اہل علم کا نمبر 3, اہل علم سے مخاطب نہ ہو. جی, یہ بہت بڑا جو ہے یہاں پر کردار ہوتا ہے آپ کا. جب آپ جو ہے اہل علم کے سامنے تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ایک عجیب سی گھبراہٹ اور کپکپاہٹ اور لرزہ طاری ہو جاتا ہے جسم کے اندر. اور خاص طور پر اگر وہ اہل علم آپ کے جاننے والے ہوں یا پھر جو ہے آپ کے اساتذہ میں سے ہوں تو پھر تو اور لب سے کچھ, زبان سے کچھ نکلتے ہی نہیں ہیں الفاظ. لیکن یہاں پر میں آپ کو سب سے پہلی بات تو یہ بتلاؤں گا کہ یاد رکھیں اہل علم سے زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں بنسبت عوام سے یا اپنوں سے. ٹھیک ہے, چونکہ اہل علم جو ہے نا, آپ اگر غلطی بھی کریں گے تو وہ علم کی روشنی میں آپ کو سمجھائیں گے. اور وہ جانتے ہیں اسٹیج کا خوف, وہ بھی گزرے ہیں نا ان چیزوں سے, تو وہ بھی جانتے ہیں کہ گھبراہٹ ہوتی ہے, لوگ ڈرتے ہیں, خوف کھاتے ہیں. تو آپ کو ٹینشن نہیں لینا, اہل علم کا تو بالکل بھی ٹینشن نہیں لینا ہے. اور خاص طور پر اگر آپ کے اساتذہ میں سے کوئی ہیں تو بہت اچھی بات ہے, تب تو بالکل ہی نہیں, بس یوں سمجھ لیں ہمارے وہ استاد ہیں, ہماری رہنمائی کریں گے, ان سے تو بالکل ہی نہیں گھبرانا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ اگر پھر بھی آپ کو ڈر اور خوف لگتا ہے کہ نہیں, گھبراہٹ ہو ہی رہی ہے, ہمارے اساتذہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے, علماء بیٹھے ہوئے, اہل علم بیٹھے ہوئے, کوئی غلطی کریں گے تو ٹوک دیں گے, ہم کو بولیں گے, ہم کو وغیرہ وغیرہ, تو کیا کرنا ہے, ان سے آپ نے مخاطب ہی نہیں ہونا ہے. ان سے آپ جیسے لگے کہ آپ ان کے لیے کوئی تقریر ہی نہیں کر رہے ہیں, آپ یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے ان کی طرف نظر ہی نہیں کرنا ہے اور ان سے مخاطب ہی نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ان سے جو ہے روبرو ہی نہیں ہونا ہے, ان کا سامنا ہی نہیں کرنا آپ کو. ٹھیک ہے, جیسے ان کی طرف آپ کی نظر جائے تو آپ نظریں پھیر لیں ان سے. ٹھیک ہے, ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ وہاں پر اہل علم نہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ایک بحیثیت مقرر اور خطیب میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب آپ خطاب کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو اپنے آپ کو علامہ سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, کہ یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں سب کے سب جو ہے غیر اہل علم ہیں. یہ لوگ سیکھنے کے لیے آئے ہیں, سمجھنے کے لیے آئے ہیں, اور ہم جو ہے علم والے ہیں. الحمدللہ اللہ نے مجھے نوازا ہے, اس لائق بنایا ہے کہ میں ان سب کو خطاب کر سکوں, میں ان سب کے سامنے قرآن اور حدیث کی باتیں, اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنا سکوں. اس لیے انہوں نے ہمارا انتخاب کیا ہے اور اس لائق ہوں میں, اس لیے مجھے چنا گیا ہے. تو یہ جو سارے بیٹھے ہیں نا, یہ سننے والے بیٹھے ہیں, سامعین بیٹھے ہیں, غیر اہل علم ہیں, نہیں کچھ جانتے تبھی تو سننے کے لیے آئے ہیں, یہ آپ نے سوچنا ہے. تو اہل علم سے آپ کو مخاطب نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت اہل علم سے آپ کو روبرو نہیں ہونا ہے, ان سے نظریں نہیں ملانی ہے, ان کا سامنا نہیں کرنا ہے, ان کو خطاب نہیں کرنا ہے. آپ نے خطاب کرنا ہے ایسے لوگوں کی طرف, خاص طور پر آپ کو اپنی نظر رکھنی ہے, اپنا دھیان رکھنا ہے, جو بالکل جاہل قسم کے لوگ ہیں, جو بالکل ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں, جو بالکل بدو قسم کے لوگ ہیں, جو کچھ بھی نہیں جانتے, ان کو آپ دیکھیں, پھر آپ کا حوصلہ بلند ہوگا. ٹھیک ہے, وہاں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کا حوصلہ بلند ہوگا کہ یہ تو بالکل ہی کچھ نہیں جانتے. تو ان کو جب دیکھیں گے تو اپنے آپ کو لگے کہ میں تو بہت جانتا ہوں, یہ تو کچھ بھی نہیں جانتے, تو ایسا محسوس ہوگا آپ کو. تو یہاں پر آپ کا حوصلہ بلند ہوگا. تو یہ 3 طریقے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے, آپ جو ہے تمہیدی گفتگو کر کے تھوڑا سا وقت لیں شروع میں, نمبر 1. نمبر 2,
سامعین کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالیں، ان سے نظریں نہ ملائیں، کہیں پر بھی رکے نہیں آپ، نظریں آپ ادھر ادھر گھماتے ہی رہیں۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ اہل علم ہے تو ان سے مخاطب آپ نہ ہو۔ یہ 3 طریقے ہیں اسٹیج کا خوف ڈر ختم کرنے کے لیے، جو بیسیکلی تمام اہل علم جانتے ہیں ان چیزوں کو۔ جب وہ اس لائن سے گزرتے ہیں تو ان کو بھی ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے، اور بحیثیت مقرر اور خطیب ہر کسی کو اس اسٹیج سے گزرنا ہوتا ہے، اور جو ہے اسٹیج کا جو خوف اور ڈر ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ اس کو بالکل ختم تو نہیں کر سکتے لیکن کم ضرور کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے ہماری رائے، ہمارا مشورہ ہے، ہمارے ٹپس ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہماری دوسری ویڈیو جب آئے تو آپ کو پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔